تو یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ ان کتابوں کو چوک میں رکھ کے آگ لگا دی جائے گی اور مستقبل میں کوئی بھی شخص ان کی کتابوں سے اکتساب نہیں کرے گا. یہ اناؤنسمنٹ کریں. ہمارے نزدیک تصوف کی کتابیں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سینکڑوں نہیں ہزاروں غلطیوں اور قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات کا ایک مرغوب ہے. تو میرا یہ دعویٰ ہے چاہے غزالی کی کتابیں ہوں، احیاء العلوم ہو، مکاشفۃ القلوب ہو، کیمیائے سعادت ہو، منہاج العابدین ہو، یا اس کی اپنی لائف سٹوری المنقذ من الضلال، ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات نہ لکھی ہوں. میرے نزدیک یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تعالیٰ جی آج پھر سے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک اور پوڈ کاسٹ دیکھنے کا موقع ملا. یہ پوڈ کاسٹ جس چینل کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے اس کا نام ہے ٹرو امام انجینئر محمد علی مرزا. یہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں جو کافی عرصے سے قرآن و سنت کی اشاعت کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمیشہ کی طرح انجینئر صاحب نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی صوفیاء کو اور ان کی کتابوں میں بھری ہوئی گستاخانہ عبادتوں کو کنڈیم کیا. انجینئر صاحب نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر کہا کہ صوفیاء کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ گستاخیوں سے بھری ہوئی ہیں اور ان ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے چوک میں آگ لگا دینی چاہیے. اور پھر انجینئر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس طرح بریلوی کہتے ہیں کہ اگر کسی وہابی کی قبر کے اوپر کوئی پودا اگے اور اس کو کوئی بکری کھائے تو اس بکری کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ان گستاخانہ عبادتوں کو اگر چوک میں جلایا جائے تو اس کی تپش کے اوپر جو گوشت پکایا جائے گا وہ بھی کھانا حرام ہے. یہ کتابیں اتنی زیادہ گستاخانہ ہیں. استاد محترم نے ایکچولی میں کیا کہا آپ ان کی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی جو بکس ہیں وہ تو ہو گئی تبدیل اور ان میں جو گستاخانہ عبارات ہیں پھر ان پر اعتراض کیوں؟ جب کتابیں تبدیل ہو چکی ہے تو اعتراض کیوں؟ اعتراض اس لیے کہ اگر کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں تو یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ ان کتابوں کو چوک میں رکھ کے آگ لگا دی جائے گی اور مستقبل میں کوئی بھی شخص ان کی کتابوں سے اکتساب نہیں کرے گا. یہ اناؤنسمنٹ کریں. اور اگر یہ کہیں گے کہ اس میں جو باتیں ہماری مطلب کی ہیں وہ ہم لے لیں گے اور جو انجینئر صاحب گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ ان کی ہے ہی نہیں ہے. ان کے پاس کون سا ایک ایسا سورس موجود ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہیں ان کی نہیں ہیں اور جو کوئی دو چار باتیں ٹھیک لکھی ہیں یہ انہی کی ہیں؟ اس میں ان کا کون سا کمال ہے؟ ہمارے نزدیک تصوف کی کتابیں سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک سینکڑوں نہیں ہزاروں غلطیوں اور قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات کا ایک مرغوب ہے. اس میں شاید آیات اور احادیث جو انہوں نے کوٹ کی ہوئی ہیں وہ بھی جو صحیح والی ہیں وہی بچیں گی. اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے وہ سب کا سب قرآن و سنت کے خلاف ہے. ایون جو آیات اور احادیث انہوں نے کوٹ کر کے اس سے جو رزلٹ نکالے ہوئے نا وہ بھی 100% قرآن و سنت کے منافی ہیں. آپ کوئی ایک نمائندہ کتاب لیں، مثلا کشف المحجوب لیں، میں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک بتاؤں گا کہ یہ ٹوٹلی قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل فراڈ کے اوپر مبنی تعلیمات ہیں. میں نے گستاخیوں کو صرف اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ گستاخی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے بھائی، یہ گستاخی تو ہے. اس کے ذریعے ان کا دماغ کھلتا ہے. پھر جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ باقی باتیں بھی جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. مثلا کشف المحجوب کو یہ کہتے ہیں تصوف کی پہلی کتاب ہے جو فارسی زبان میں پوری دنیا میں ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ کشف المحجوب اپنے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے. اس میں جو آیات اور احادیث لکھ کے رزلٹ نکالے گئے ہیں وہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. اگر کوئی ہم سے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہے اور وہ واقعی حقیقتاً اس چیز کے لیے راضی ہے کہ ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کرے گا تو پہلے تو ان گستاخانہ باتوں کو ایکسیپٹ کرے نا جو نبی اسلام کی ذات کے اوپر گستاخانہ واقعہ منسوب کیا. زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا ہے. ہم سے پہلے ان کو کیوں نہیں پتا تھا یہ گستاخانہ ہے؟ یہ فتویٰ دیں گے ان سارے بزرگوں کے اوپر جنہوں نے اس کتاب کے ترجمے کیے، اس کی پرنٹنگ کی، اس کی حرام کی کمائیاں کھائیں. ایک ایک بزرگ کا نام لے کے ان کے اوپر کفر کے فتوے دیں گے. اور اگر یہ نہیں دیں گے ہمیں اسی وقت پتہ چل جائے گا یہ بدنیت ہے، صرف اپنے پبلک کے پریشر کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، ادروائز ان کا یہی عقیدہ ہے. دیکھیں پیر کرم شاہ الازہری کشف المحجوب میں آئے ہوئے واقعے کو جو صاحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں زید بن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی اسلام کا سکینڈل انہوں نے لکھا نعوذ باللہ جھوٹا، اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں کہہ رہے ہیں یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں داخل کیا. کشف المحجوب کا جب مقدمہ لکھا ہے تو کہا کہ کشف المحجوب وہ کتاب ہے جس کا کوئی پیر نہیں وہی کتاب پڑھ لے. اس میں یہ واقعہ موجود تھا، اس کو انہوں نے وہاں کنڈیم نہیں کیا. یہ ان کی ذمہ داری تھی، کیوں انہوں نے اس کو آن کیا؟ پھر بتائیں کہ یہ کتابیں تبدیل ہوئی ہیں اور پھر پبلک کو یہ بھی بتائیں کہ جو بزرگ اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے جو کہ انہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں نا. اگر کل کو کوئی یہ کہتا ہے اللہ نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی تو اللہ نے ذمہ داری بھی ایک کتاب کی لی تھی، اس کی حفاظت کی ہے، باقیوں کی ذمہ داری نہیں لی تھی. انہوں نے تو دنیا کے نظام کی ذمہ داری لی ہوئی ہے نا. تو بزرگ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتے ہیں اول تاخیر. یہ سب کتابیں فراڈ کے اوپر مبنی ہیں. ان کے تمام نظریات قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو چھوڑ کے سب کے سب فراڈ پہ مبنی ہے. اور قرآن اور صحیح الاسناد احادیث سے جو رزلٹ انہوں نے نکالے ہیں وہ بھی فراڈ کے اوپر مبنی ہے، چاہے پرانے بزرگوں کے چاہے نئے بزرگوں کے. علی اجمیری صاحب نے بخاری کی وہ حدیث ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، اس سے اتنا خطرناک رزلٹ نکالا ہے کہ اس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ جو بایزید بستامی کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے، انہوں نے اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں سے. حالانکہ اس حدیث میں بخاری میں موجود ہے کہ وہ پھر مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں حلول کر جاتا ہے یا بندوں کی جو صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کسی حوالے سے مذہب بن جاتی ہے. اس قسم کے جتنے دو ملائی قصے کہانی، یہ جو مصباحی صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت بھی سونے کا، پتے بھی سونے کے، جڑیں بھی سونے کی، یہ علی اجمیری صاحب نے واقعہ لکھا ہے اپنے پیر بھائی کا کہ یہ انہوں نے ہمارے پیر صاحب کے ابو الفضل قطلی کے بارے میں لکھا ہے. اب علی اجمیری صاحب اس کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ مسئلہ ہوا تو میں بایزید بستامی کی قبر پہ مجاور بن کے میں نے رات گزاری، میرا مسئلہ حل ہو گیا. یہ سارے قبروں پہ جاتے ہیں مجاور بن کے بیٹھتے ہیں. اب اس دین کا قرآن و سنت سے کیا لینا دینا؟ ہمارے نزدیک انہوں نے جو قرآن و سنت سے رزلٹ بھی نکالے ہیں وہ بھی 100% اس کے منافی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں.
یہ تو چلے پرانے بزرگ ہیں. پیر میرے علی شاہ صاحب کتاب میں لکھ رہے ہیں وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو, اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہو گئی. ساتھ نہیں انہوں نے پڑھا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ کا مطلب المدد یا نماز, المدد یا صبر نہیں تھا, مراد تھا یہ اعمال اللہ کی مدد کا ذریعہ. انہوں نے اسے غیر اللہ کہہ دیا. یہ لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول ہے. تو میرا یہ دعویٰ ہے چاہے غزالی کی کتابیں ہوں, احیاء العلوم ہو, مکاشفۃ القلوب ہو, کیمیائے سعادت ہو, منہاج العابدین ہو, یا اس کی اپنی لائف سٹوری المنقذ من الضلال جو اس نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے لیا ہے, اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ جو بھی تصوف کی لائن پہ آتا ہے تو شروع میں یہی آپ کو مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ بیداری میں انبیاء کی روحوں سے ملتے ہیں اور ان سے اکتساب کرتے ہیں. تو ہم پوچھیں گے بھی بخاری مسلم میں کون سی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کی کبھی حضرت عیسیٰ کی روح سے ملاقات ہوئی ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی روح سے کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ یہ سب کا سب فراڈ پہ ہے. یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم صرف گستاخانہ باتیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دوسری ہم کریں اول داخر, اس میں جرم ہے. کشف المحجوب میں قصہ آدم اور ابلیس کو علی اجویری صاحب نے, جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ابلیس کا معاملہ ہوا, اس میں ابلیس کی غلطی کو اللہ کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. انہوں نے کہا اللہ نے حکم تو دیا تھا ابلیس کو کہ سجدہ کرے, لیکن اللہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ سجدہ کرے. پھر تو ہم آزاد ہیں. جی بالکل ختم, پھر تو انبیاء کا مقدمہ ہی ختم ہو گیا. یہ بات نہ لکھ لے جو چور کی سزا میری سزا. میں صرف پوچھوں گا جس بندے کو قصہ آدم اور ابلیس سمجھ نہیں آیا اور وہ کشف المحجوب میں لکھ رہا ہے کہ اللہ نے حکم تو دیا ابلیس کو لیکن چاہا یہی کہ یہ سجدہ نہ کرے اور یہ ابلیس ہو جائے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کو اسٹیک پہ لگا دیا, تو پورا خدائی نظام تباہ و برباد کر دیا. اس دن سے ڈر جائیں کہ مجھے کبھی اتنا فارغ ٹائم ملے کہ میں یہ تصوف کی کتابیں پہلے صفحے سے شروع کروں اور آخری صفحے تک یہ ثابت کروں کہ ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات نہ لکھی ہوں. میرے نزدیک یہ کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوک میں رکھ کے آگ لگائی جائے. اور جس طرح یہ کہتے تھے نا کہ وہ نجدیوں کی قبر کے اوپر بھی کوئی اگر بکری اس گھاس کو کھائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے. اتنی گستاخانہ یہ کتابیں. پھر ان کو آپ کافر کیوں نہیں بولتے؟ کافر اس لیے نہیں بولتے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے. ایک بندہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ہم شرعی طور پر اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے دیتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ ساری کتاب ہی اس کی نہ ہو, اور عین ممکن ہے جہاں پہ وہ دفن ہے نا وہاں پہ کوئی گدھا گھوڑا یا کتا دفن ہو, لوگوں نے مزار بنا دیا, وہ بیچارہ بندہ ہی نہ ہو. عین ممکن ہے. جب تک وہ بندہ سامنے نہیں آتا, بندہ سامنے آئے گا اس کے سامنے شرعی حکم لگے رکھیں گے اور اسے بتائیں گے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے کہ نہیں. خود مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے زمانے میں ہوتے ہم ان کے سامنے ان کی باتیں رکھتے, اگر یہ توبہ نہ کرتے ہم فتویٰ دیتے. یہ تو خود مانتے ہیں. تو ہم وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ ہم بندے ہمارے سامنے نہیں ہیں. ہاں آپ جنرل مجھ سے فتویٰ لے سکتے ہیں کہ علی اجویری ہوں, امام غزالی ہوں, معین الدین چشتی ہوں, جو گستاخانہ عبارتیں ان کی کتابوں میں مل رہی ہیں, اگر واقعی یہ ان کی ہیں تو وہ پکے کافر تھے, اور اگر یہ ان کی عبارتیں نہیں ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں خود سے ان کی وکالت کروں کہ نہیں انہوں نے نہیں کہا ہوگا, اس لیے کہ ہمیں قرآن و سنت نے مجبور کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرنے کو. ان کے بعد جتنی ہستیاں ہیں میں بھی وہ اولیاء اللہ ہوں میں ناٹ بھی, ہم ان کی وکالت خود سے نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑا ہوا, ان کے پیچھے تو ان کی پبلک کھڑی ہوئی ہے. کیا اشرف تھانوی صاحب کو کروڑوں جو بندیوں نے حکیم الامت مانا ہے تو بریلویوں نے بزرگ مان لیا, وہ تو انہیں کافر سمجھتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے احمد بریلوی کو مجدد مان لیا کروڑوں بریلویوں نے, تو کیا جو بندیوں نے مان لیا تو مشرک کہتے ہیں. وہ جرم یہ خود کیے ہوئے ہیں. یہ سارے صوفیوں کے ماننے والے یہ مانے کہ اشرف تھانوی جو ہے وہ غوث بخت تھا, کبھی نہیں مانیں گے. کہتے ہیں وہ تو تھانوی رسول اللہ کلمے کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے, اس کی تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. پرانے بزرگوں کو کہہ سکتے تھے نا بدل گئی ہے, اس کا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے, تو کیا کریں گے؟ تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جس جرم کا تانا ہمیں دے رہے ہیں وہ جرم یہ خود کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کتابوں کی تپش میں پکا ہوا گوشت کھانا بھی حرام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ استاد محترم نے جو یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان گستاخانہ کتابوں کو اگر چوک میں رکھ کر جلایا جائے تو اس کی تپش کے اوپر جو گوشت پکایا جائے گا وہ بھی کھانا حرام ہے, تو یہ استاد محترم اپنے ہی قرآن و سنت کے ایک بتائے گئے اصول کے خلاف چلے گئے ہیں. کیونکہ ایک کویسچن استاد محترم کے سامنے بارہا کیا گیا کہ چوری کردہ چھری سے اگر ذبیحہ کیا جائے تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا یا حرام. تو استاد محترم بارہا اس سوال کا جواب یہ دے چکے ہیں کہ اگرچہ چوری کرنا اپنی اصل میں ایک حرام کام ہے لیکن فی البدی اس چوری کردہ چھری سے ذبیحہ کرنا حلال ہوگا, حرام نہیں ہوگا. تو علی بھائی کے بیان کردہ اسی قرآن و سنت کے اصول کو, قانون کو یہاں پر اپلائی کریں تو ان گستاخانہ اور کفریہ عبارتوں سے بری ہوئی کتابوں کو چوک میں رکھ کر جلانا بالکل صحیح, لیکن فی البدی ان کی تپش میں پکنے والے گوشت کو کھانا حرام کیسے ہوا؟ چوری کردہ چھری سے کیے جانے والے ذبیحہ والے معاملے کے ساتھ کمپیریزن کریں تو اس لاجک کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. اگر میرے بھائیوں آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب بھائیوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنے اور اسے آگے اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.